جنت جیسی عظیم الشان لازوال ابدی نعمت جس کی مثل، جس کی نظیر کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جس کی خوبیوں کو کسی کان نے نہیں سنا، یہاں تک کہ کسی کے ذہن و خیال میں اس کا گمان بھی نہ گزرا۔ لہذا خیال انسانی سے، تصور انسانی سے بلند و بالا چیز کی قیمت بھی عقلی اور عرفی اعتبار سے اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے زبان سے توحید و رسالت کا اقرار کر لیا ہے، ہم نے زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، بس یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں، ساری کامیابیاں، ساری ترقیاں ہمیں ہی ملنا چاہیے، کیونکہ ہم ایمان والے مسلمان ہیں۔ حاضرین محفل، ہر سچے دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے اور ہر نعمت کی قیمت ہوتی ہے۔ جنت کی قیمت اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی جان و مال کو رکھا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، لہذا مال، حکومت، سلطنت، عزت و وقار، جاہ و جلال، غرض یہ کہ کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آ جائے لوگوں کی بھلائی کے لیے، انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، تبھی سچے مسلمان اور اللہ کی نعمتوں کے مستحق قرار پاؤ گے، کیونکہ بغیر امتحان کے ڈگریاں نہیں ملتی اور بغیر ڈگریوں کے عہدے اور مناصب نہیں ملتے ہیں۔ اب یہ مرضی مولا ہے، اللہ کی رضا ہے کہ وہ امتحان لے یا بلا امتحان نعمت عطا فرما دے۔ اکثر بغیر امتحان کے بڑی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، مگر کبھی کبھار امتحان بھی لیتا ہے۔ اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، وحدت اسلامی کانفرنس، سرزمین مہوا گنج، سبحان اللہ۔ اب اس مفہوم، معنی اور مطلب کے مطابق چند قرآن کریم کی آیات کریمہ دل کے کان اور روح کے کان سے سماعت فرمائیں، تاکہ آپ کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، آپ کے عقیدے کو جلا اور روشنی ملے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کیا تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہاری قوم میں وہ بہادر جو ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں، جو آتنکواد اور دہشت گردی کے جراثیم اور ناسور سے جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں، اللہ نے ابھی ان ایمان والوں کو جانچا بھی نہیں ہے، ان کی آزمائش بھی نہیں کی ہے، اور سچائی کے راستے میں، سچائی کے مارگ پر جو صبر کرتے ہیں، دھیر رکھتے ہیں، ابھی ان کی بھی آزمائش نہیں کی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آمنا کہیں اور ان کی جانچ نہ ہو، ان کا ایگزام نہ ہو، ان کی آزمائش نہ ہو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ضرور ہم تمہیں جانچیں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو جانچا اور ان کا امتحان لیا۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ سچوں اور جھوٹوں کو الگ الگ کر دے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ضرور ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، کچھ بھوک اور ڈر سے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں اے میرے حبیب انہیں تم بشارت دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ جانا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ میرے بندے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میری طرف پلٹنے کو کہتے ہیں تو پھر ان پر میری رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں، اور یہی ہدایت والے کامیاب میرے بندے ہیں. حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ وضاحت فرما دی، صاف ستھرے شبدوں میں بیان فرما دیا کہ تمہارا امتحان ضرور ہوگا، اور یہ بھی فرما دیا کن کن چیزوں کے ذریعے اور کیسے امتحان ہوگا. بشیء من الخوف، کبھی خوف زدہ کر کے آزمائے جاؤ گے. آج کے اس پیارے بھارت میں موجودہ حالات میں ہماری زمینوں، مکانوں، دکانوں، کاروبار، حتیٰ کہ شہریت کے چھوٹ جانے کے خوف میں ہمیں مبتلا کیا گیا. بہت سارے لوگوں کو جانی اور مالی نقصان بھی ہوا. اللہ شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین اور آمین ان کے اللہ. گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جن کا مالی نقصان ہوا اللہ انہیں اپنے خزانہ غیب سے بے شمار مال و دولت عطا فرمائے. اللہم آمین. حضرات محترم، قرآن اعلان فرما رہا ہے والجوع، اور تمہیں بھوکا رکھ کر آزمایا جائے گا. آسام، برما، فلسطین، عراق، سیریا، جہاں بھی آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کی مالی حالت کو اتنا خراب کر دیا گیا. اگر یہ مصائب آنے پر، یہ مشکلات آنے پر، یہ ظلم و ستم کا نشانہ بننے پر اگر آپ اسلام پر ثابت قدم رہے، ایمان پر ڈٹے رہے، ایمان کا سودا نہیں کیا، تو اللہ نے جو اپنے بندوں سے کامیابی، ہدایت، امن و چین، سکون و قرار کا جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا فرمائے گا. واہ واہ واہ. حضرات محترم، سید الانبیاء والمرسلین، اللہ کے حبیب، ہم مسلمانوں کی جان اور مال سے بڑھ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کسی بھی امت سے کسی بھی زمانے میں نہ صبر و استقلال میں کم تھے، نہ کم ہیں، اور نہ قیامت تک کم رہیں گے. چاہے آپ سیدنا صدیق اکبر کو پڑھ لیجئے، سیدنا عمر فاروق اعظم کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، عثمان غنی کو دیکھ لیجئے، مولا علی کو دیکھ لیجئے، حضرت خباب بن عرب کو دیکھ لیجئے، عمار بن یاسر کو دیکھ لیجئے، زید بن عاصم بن ثابت کو دیکھ لیجئے، مصعب بن عمیر کو دیکھ لیجئے، ابو ذر غفاری کو دیکھ لیجئے، حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیجئے، حمزہ بن عبد المطلب کو دیکھ لیجئے. اور یہی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے جنتی پھول، حضرت مولا علی کے لخت جگر، حضرت فاطمہ کے نور نظر، حضرت امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے. ان کی زندگیوں کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا ایسے آفتاب و ماہتاب صبر و استقلال کے، صبر و استقامت کے نظر آئیں گے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، وحدت اسلامی کانفرنس، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی نہیں بلکہ بعد والوں میں مغربی یورپی ملک اسپین سقوط غرناطہ کے بعد تاریخ گواہ ہے
کہ ہزاروں کو زندہ آگ میں جلایا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو سولی پر چڑھایا گیا، لاکھوں مسلمانوں نے ترک وطن کیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، مگر چند بختوں کے سوا کسی نے اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کے بھارت میں، ہندوستان میں، آپ کے اس پیارے ملک میں 1857 عیسوی کی جنگ کے بعد ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مگر کسی نے بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے ایمان کو بیچا نہیں۔ اور تقسیم ہند کے وقت بھی لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا، مگر ان میں سے کسی نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد بھی دیہاتوں میں، شہروں میں، بڑی بڑی سٹیز میں دنگے اور فساد ہوتے رہے، جانی اور مالی نقصانات ہوتے رہے، مگر کسی نے بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے ایمان کو بیچا نہیں۔ حضرات محترم، آج جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں، اپنے وطن سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ بہت سال پہلے، ہزاروں سال پہلے فرعون نے بھی اپنے وقت کے مسلمانوں کو وطن سے نکالنے کی بات کی تھی۔ فرعونی طاقتوں نے یہی کہا تھا کہ تم ہمارا دھرم قبول کر لو، ہماری طرح جانوروں اور بتوں کی پوجا کرنے لگو، ورنہ ہم تمہیں تمہارے وطن سے نکال دیں گے۔ قرآن اعلان فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ رسولوں کے منکرین، ظالمین نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں تمہارے وطن سے نکال دیں گے، ورنہ تم ہمارے دھرم کو، ہمارے طریقے اور مذہب کو قبول کر لو۔ اللہ نے انہیں وحی کی کہ تم پریشان نہ ہو، بے چین نہ ہو، صبر کرو، وفاداری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ اپنے ملک سے چپکے رہو، ضرور اللہ تعالیٰ ظالموں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرات محترم، ابھی حالات ہندوستان کے بڑے خراب ہیں، اور آپ کو پتا ہے اسلام وہ صاف ستھرا مذہب ہے جس کا قانون یہ ہے کہ دہشت گردی اور آتنکواد جیسے ناسور اور جراثیم کو اسلام سخت 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 حرام کہتا ہے، اور اگر اسے کوئی کارے ثواب سمجھ کر کے بے قصوروں کو موت کے گھاٹ اتارے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اسلام ہی سے نکل جاتے ہیں، وہ ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی نسلوں کے ایمان اور دین کی حفاظت چاہتے ہیں تو پھر تعلیم کو اپنا ہتھیار بنائیں، تجارت کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم سب آخرت کے مسافر ہیں، اور ہمارا قدم مسلسل اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہر لمحہ ہم اس دنیا فانی سے دور اور آخرت سے قریب ہو رہے ہیں۔ غور کیجئے، سوچئے کہ جس دن ہمیں اس کی بارگاہ میں تنے تنہا حاضر ہونا ہے، ہم کیا تیاری کر رہے ہیں۔ وہاں اللہ کی بارگاہ میں کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی دولت، بینک بیلنس، پاورز، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو تمہیں مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ہماری بے توجہی، بے حسی اور غفلتوں کا یہ حال ہے کہ ہم دنیا کے سمیٹنے ہی میں مگن ہیں، دنیا کے لالچ میں، دنیا کی طلب اور چاہت میں، گویا کہ ہم اس دنیا کے پجاری بن بیٹھے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا معیار بدل دیا ہے، جینے کا طریقہ اور ڈھنگ بدل دیا ہے۔ بھیانک عذاب قبر کی فکر نہیں، دردناک
قیامت کے منظر کی سوچ نہیں، ہم نے میزان عمل کو بھلا دیا، پل صراط کو بھلا دیا، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی ہم نے ان سب کو بھلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کون سی برائی، کون سا جرم ہمارے سماج کا حصہ نہیں ہے، آج کون سا ایسا کرائم نہیں ہے جس میں مسلم سماج مبتلا نہ ہو۔ ہمیں اپنے بچوں کو صحیح تعلیمات، صحیح تربیت دینے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان فضول اور بیکار کے کاموں میں اپنا وقت، اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ دین ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے، مصطفیٰ کریم نے اور آپ کے جانثار صحابہ نے انتہائی محنت و مشقت کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا تھا۔ آج ہم نے اس دین کو پس پشت ڈال دیا ہے، آج ہم اس دین سے بیگانہ ہو رہے ہیں، آج ہم نے اس دین کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، غفلت سے کام لے رہے ہیں۔ آخر اس غفلت کی وجہ کیا ہے؟ اس لاپرواہی اور سستی کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے رشتے کو، اپنے کانٹیکٹ کو، اپنے تعلق کو اللہ سے کمزور کر لیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کو بھلا دیا ہے، مصطفیٰ کے عشق و محبت کا چراغ ہمارے سینوں میں بجھ چکا ہے، اپنے کریم رب کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے جاتا رہا ہے۔ دنیا جگہ لگانے کی نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضرات محترم، دینی سوچ کا، دینی فکر کا، دینی تعلیمات کا، اپنی نئی نسل کو دین پر ڈھالنے کی سوچ اور انقلاب آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اپنی ذات میں پیدا کرنا ہوگا، اپنی جنریشن میں پیدا کرنا ہوگا، اپنے گھر، اپنے محلہ، اپنے سماج، اپنے گاؤں اور اپنے شہر میں دینی انقلاب پیدا کرنا ہوگا۔ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ جگ جائیے، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں، عمل کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کی مہلت ختم ہو جائے۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ نے سرگرمی نہیں دکھائی تو آپ کی ایک دن قوت عمل جواب دے دے گی۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے بہت سارا کام پڑا ہوا ہے، آپ وہ قوم ہے دنیا کی، کسی بھی قوم کو جتنا حسین آپ کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ اور صدقات کی شکل میں زکوٰۃ اور صدقات و خیرات عطا کیے ہیں، کسی قوم کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن آج اپنی قوم کا آپ سروے کر لیجئے، پورے ہندوستان میں مسلمان قوم وہ ہے جس کے اندر غربت اور جہالت کی بیماری، غربت اور جہالت کے جراثیم سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔